قرآن مجید کے سب سے اولین اور مستند مفسر کون ہے؟ بر صغیر پاک و ہند۔ اس کے اندر سب سے پہلا ترجمہ کس نے کیا؟ یہ جو ہمارے ہاں جو ہر بندہ جو ہے وہ فہم قرآن کلاس کر لی اور ترجمہ قرآن کلاس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہوتے ہیں اکثر منکر حدیث، اور قرآن کو اصول کے فہم کو ہوتے نہیں ہے، نہ عربی گرامر پہ عبور ہوتا ہے، نہ حدیث رسول پہ نظر ہوتی ہے، نہ قرآن مجید کے معانی کے اندر جو دقائق ہیں ان پہ نظر ہوتی ہے۔ فہم قرآن کلاس پہ لگا لی، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ ترجمہ القرآن کا معنی ہوتا ہے قرآن مجید کے الفاظ کو، اس کے معانی کو دوسری زبان کے اندر بیان کرنا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بڑی شاندار بات لکھی ہے، جو دین کا علم پڑھنے کے بعد کا باطل سے مناظرہ کر کے احقاق حق کی مطالب باطل کا کردار ادا نہیں نہ کرتا، یاد رکھو اس نے دین کا حق ہی ادا نہیں کیا، دعوت کا حق ادا نہیں کیا۔ ترجمہ قرآن اصل میں باطنی لوگ اس کے سخت مخالف ہیں۔ تو جاء الحق کے پہلے چیپٹر کے اندر پہلے باب جو تقلید کا بیان ہے، اس کے اندر یہ بات واضح الفاظ میں لکھی ہوئی ہے کہ قرآن مجید کا ظاہری معنی لینا کفر کی جڑ ہے۔ ہمارے دیوبندی معروف عالم دین ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جن کے نام پہ لاہور کے اندر جامعہ اشرفیہ ہے، ان کی کتاب ہے اشرف الجواب، اس کے اندر بھی یہ بات درج ہے، عوام کے لیے ترجمہ قرآن مضر ہے۔ جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا نا، تو پھر بہت سارے ایسے حنفی علماء تھے جنہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کافر قرار دے دیا۔ خضر علیہ السلام کے نبی ہونے کے دلائل یہ تو قرآن مجید کے اندر مل جاتے ہیں، لیکن لقمان رحمہ اللہ کے نبی ہونے کے دلائل وہ موجود نہیں۔ نبی کے اقوال پہ بھی اس کا جملہ ہے، نبی کی پوری سیرت، واقعات، آنا جانا، بات چیت کرنا، معاملات، پورے نبی کے قصے سیرت کو بھی قرآن نے لفظ حدیث سے تعبیر کیا۔ ایک اختلاف ہے ہمارے معاشرے میں عام چلتا ہے فہم سلف کے نام پہ، یہ بھی اختلاف آپ نے سمجھ لینا ہے۔ ہمارے ہاں اس بنیاد پہ اتنا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر سیاپا ہے، اور آپس میں وہ فلانا اہل تیسری جی، فلانا فلاں نہیں جی، وہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ اس کو گمراہ کر رہا، وہ اس کو گمراہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ منہج اہل حدیث سے فارغ ہے، وہ کہتا ہے وہ منہج اہل حدیث پہ فارغ ہے۔ اللہ یاد علمان والحفیظ۔ آپ نے ہمارے وہ بزرگ ہیں مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی، ماشاءاللہ بڑے مستند عالم دین ہیں، بڑا اللہ نے وسیع علم دیا ہے، لیکن ہر اہل علم کی شاذ کچھ آراء ہوتی ہیں، شذوذات ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی غلطی ہے ان متشددین کی جو فہم سلف کے نام کے اوپر جو ہے فتوے داغ کر کے امت دوسرے کھاتے میں ڈال دیتی ہے۔ دورہ تفسیر القرآن الکریم فضیلت الشیخ یحییٰ العارفی حفظہ اللہ تعالی۔ تو آپ کے لیے جو ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم وہ کوشش کریں، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر پائیں، نیکی کا عمل، خیر کا کام کر پائیں۔ چلیے جی، الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ کل ہم نے قرآن مجید کا تعارف، قرآن مجید کی تعریف، اس کی شروط و قیود، اس کے ضمن کے اندر جو دیگر ابحاث تھیں، ان چیزوں کو کل ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم نے آنا ہے تفسیر پر۔ تفسیر کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں ترجمہ قرآن جو ہے اس کی حقیقت اور اس کا معنی مفہوم جو ہے وہ معلوم ہو،
کہ ترجمہ قرآن کسے کہا جاتا ہے اور ترجمہ قرآن جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے کہ ترجمہ قرآن جو ہوتا ہے جی چلیے جی، ترجمہ القرآن کا معنی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو، اس کے معانی کو دوسری زبان کے اندر جو ہے وہ بیان کرنا۔ اب یہ بیان دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک بیان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جس نظم و نسق اور ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کے الفاظ وارد ہیں، اسی نظم و نسق اور ترتیب کے مطابق ترجمہ کیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مضمون قرآن مجید کی آیت میں الفاظ میں بیان ہوا ہے، اس کو دوسری زبان کے اندر کما حقہ بیان کرنا، لیکن اس میں الفاظ اور جو الفاظ کی وہ ترتیب باقی نہیں ہوتی جو ترتیب قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے۔ جب یہ دو چیزیں ترجمے کے اندر بیان ہوئی ہیں تو اس سے یہ ترجمے کی اقسام جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی۔ جب ہم ترجمہ کریں گے اسی انداز میں کہ جو نظم و نسق اور جو ترتیب الفاظ قرآن کی ہے، اس ترتیب کے مطابق کیا گیا ترجمہ وہ لفظی ترجمہ کہلاتا ہے۔ اور جب قرآن مجید کے مفہوم کو ہم جو ہے کسی دوسری زبان کے اندر بیان کریں گے، لیکن اس کا جو ہے وہ مفہوم، جو وہ ترتیب جو قرآن مجید میں الفاظ کی ہے وہ برقرار نہ رہے، تو یہ ترجمہ ہوتا ہے جسے ہم مفہومی ترجمہ یا تفسیری ترجمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہر لفظ، ہر حرف جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کما حقہ اس بات کا پورا مفہوم بیان کرنا مطلوب ہوتا ہے جو قرآن مجید کے الفاظ کے اندر بیان ہوا ہو۔ اسی لیے قرآن مجید کے تراجم میں آپ کو دونوں طرح کے تراجم ملیں گے، لفظی ترجمہ اور اسی طرح با محاورہ جسے ہم کہتے ہیں یا تفسیر جو ہے ملے گا۔ اب اس معاملے کے اندر پہلا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، آیا قرآن مجید کا ترجمہ، یہ ترجمہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھو، اصل قرآن مجید تو وہ الفاظ ہیں، کلام اللہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ ترجمہ جو ہے یہ اس کا بیان ہے، اس کی وضاحت ہے۔ یہ کسی بھی کلام کا ترجمہ کرنا یہ شرعاً درست ہے، جائز ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ایسا کرو، عبرانی زبان جو ہے اس کو سیکھیے۔ سنن نبی داؤد میں یہ حدیث ہے، کیونکہ یہود جو لکھتے ہیں مجھے ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، لا آمن ولا یہود، مجھے یہودیوں کی کتابت پہ، ان کے لکھنے پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 دن کے دورانیے کے اندر اس مختصر سے وقت کے اندر عبرانی زبان جو تھی وہ سیکھ لی تھی۔
اب وہ یہودی جو کچھ لکھتے تھے وہ عبرانی زبان میں تھا، اور اس کو سیدنا زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کرتے تھے عربی کے اندر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھتے تھے وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں عبرانی میں بیان کرتے تھے۔ یا کم از کم اتنا تو کنفرم تھا کہ زید رضی اللہ عنہ عبرانی سے عربی کے اندر اس کو ترجمہ کرتے تھے، اس کو بیان کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کا اس پہ اعتماد بھی تھا۔ اب یہاں پر ایک اشکال جو ہمارے بعد مقلدین حضرات پیش کرتے ہیں وہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ وہ عام طور پر کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی آپ جب مترجم پر اعتماد کرتے ہیں تو پھر یہ مترجم کی تقلید نہیں ہے۔ بھائی قطعاً یہ مترجم کی تقلید نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک ظلم جو باطنی گروہ کے اندر ہے، اور وہ باطنی گروہ کے اندر وہ ظلم عوام الناس کے اندر بھی سرایت کرتا جا رہا ہے کہ یہ ترجمہ قرآن جو ہے یہ اصل میں یہ باطنی لوگ اس کے سخت مخالف ہیں۔ آپ نے اگر جاء الحق جو بریلوی مذہب کا انسائکلوپیڈیا ہے اگر اس کو پڑھا ہو نا تو جاء الحق کے پہلے چیپٹر کے اندر پہلے باب جو تقلید کا بیان ہے اس کے اندر یہ بات واضح الفاظ میں لکھی ہوئی ہے کہ قرآن مجید کا ظاہری معنی لینا کفر کی جڑ ہے۔ قرآن مجید اقوال محدثین مفسرین جو یہاں پر عنوان چلے گا نا، اقوال محدثین اور مفسرین کے تحت یہ بات آپ کو ملے گی تقلید کے بیان کے اندر کہ قرآن مجید کا ظاہری معنی لینا کفر کی جڑ ہے، حالانکہ یہ سراسر ظلم ہے۔ اب آپ توجہ کیجئے، جب قرآن مجید کا ظاہری معنی لینا جائز نہیں، وہ کفر کی جڑ ہے، اب باطنی معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ باطنی معنی کے لیے دلیل چاہیے نا، اس کے لیے شریعت چاہیے، اس کو یہ مانتے نہیں، ظاہری معنی ان کو وہ قبول نہیں، باطنی معنی معلوم نہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یا پھر کیا ہوگا کہ ظاہری معنی لینا نہیں، اب جو ان کے مشائخ اور وہ گمراہ جو ہے ائمۃ الکفر جو اس کا خود ساختہ معنی کریں گے وہ حرف آخر ہوگا۔ وجہ بھئی ظاہری معنی جائز نہیں، باطنی معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، تو یہ بدترین گمراہی ہے اور بدترین قسم کا اسلام دشمنی والا نقطہ نظر ہے۔ یہی وجہ ہے یہ عام عوام کو بھی ترجمہ قرآن سے روکتے ہیں۔ ہمارے دیوبندی معروف عالم دین ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جن کے نام پہ لاہور کے اندر جامعہ اشرفیہ ہے، ان کی کتاب ہے اشرف الجواب، اس کے اندر بھی یہ بات درج ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عوام کے لیے ترجمہ قرآن مضر ہے۔ عوام کے لیے ترجمہ قرآن کیا ہے؟ مضر ہے، حالانکہ یہ بات بھی مناسب نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترجمہ قرآن پڑھانے والا یا ترجمہ کرنے والا مستند مفسر ہو، مترجم ہو، اور قرآن و سنت کی روشنی کا معاملہ مفہوم واضح کیا گیا ہو تو عوام کے لیے قطعاً مضر نہیں ہے۔ جب تک قرآن کو سمجھو گے نہیں، قرآن پہ غور نہیں کرو گے، آپ کو قرآن سمجھ بھی نہیں آ سکتا۔ اب آ گیا دوسرا مسئلہ، چونکہ ہم بر صغیر پاک و ہند میں ہیں، انڈیا پاکستان یہ جو سارا ٹکڑا ہے بر صغیر پاک و ہند جو ہے، اس کے اندر سب سے پہلا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے ترجمہ جو ہے جو کرنے والے ہیں ان مترجم، ان کا نام ہے نوح بن نعمت اللہ سندھی۔ نوح بن نعمت اللہ سندھی، یہ سندھ کا ایک گاؤں ہے، سندھ کا گاؤں جو حالہ کنڈی ہے نا، وہاں کے یہ رہائشی تھے، اور 998 ہجری میں یعنی 15 ستمبر
1590 میں ان کی وفات ہے، آپ جا رہا ہے 2025، اور ان کی وفات کب کی ہے؟ 1590، تقریباً جو ہے 1000 سال تقریباً قبل، 910 سال قبل جو ہے یہ گزرے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن مجید کا بر صغیر کے اندر جو ہے وہ ترجمہ کیا تھا۔ اور اسی طرح دوسرے معروف مترجم ہیں جنہوں نے جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا، اور یہ فارسی میں ترجمہ ہے، اور یہ ترجمہ کرنے والے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ترجمہ کیا نا، ہمارے بر صغیر کا ماحول انتہائی قسم جو ہے وہ گمراہ کون تھا، بڑا پریشان کون تھا، جہالت میں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ تقلیدی بندن اس قدر سخت تھا کہ اس کے خلاف کوئی بات کرنا، حق بیان کرنا بھی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا نا، تو پھر بہت سارے ایسے حنفی علماء تھے جنہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کافر قرار دے دیا۔ صرف اس وجہ سے کافر قرار دے دیا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے۔ اور اسی طرح تیسرے معروف مفسر جو معروف ہیں پنجابی زبان کے اندر منظوم ترجمہ، وہ معروف اہل حدیث عالم ہے حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ انہوں نے جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے اور ساتھ تفسیر لکھی، اور ان کی منظوم تفسیر ہے پنجابی کے اندر جو تفسیر محمدی کے نام سے چھپی ہوئی ہے۔ شاید آپ کو آج کل تو مل بھی جائے گی عام کسی جگہ پر لائبریریوں میں، کیونکہ کچھ سال قبل مامو کانجن جو مدرسہ ہے وہاں پر مولانا جو بزرگ تھے ہمارے ایک فوت ہو گئے، کیا نام تھا ان کا جی، معروف بزرگ تھے، مستجاب الدعوات تھے، صوفی ایش صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ صوفی ایش صاحب کے اس معاملے انہوں نے اس چیز کو چھپوایا تھا اور فری تقسیم بھی کی تھی، جس وجہ سے اس کا عام آج کل مل جانا بھی ممکن ہے۔ بہرحال اس سے آگے چلیے جی، ترجمے کے بعد دوسرا کام ہے تفسیر کا۔ میں اس بات کو مختصر کرتے جا رہے ہیں ہم، کیونکہ ہمارا پروگرام ہے کہ یہ بنیادی موٹی موٹی چیزیں ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے، تاکہ پھر ہم جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ سبق کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ باقاعدہ ہم نے تفسیر کا آغاز کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے تفسیر کا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تفسیر، ابھی ہم نے جب یہ تفسیر کا معاملہ پڑھ لیں گے نا، پھر ہم نے جو اردو کے اندر معروف ترجمے ہیں نا، ابھی اس پہ انشاءاللہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر علماء کو، عوام کو ادراک نہیں ہوتا کہ جو رائج الوقت بعض اردو تفاسیر یا تراجم ہیں اس میں کس قسم کا ظلم ہے اور کس قسم کی گمراہیاں ہیں، جس کو جو ہے جس کی وجہ سے عوام کے عقائد کا ستیہ ناش ہوتا ہے، عوام گمراہ ہوتے ہیں۔ چلیے جی، سب سے پہلے ہے تفسیر۔ یاد رکھیے تفسیر کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تفسیر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے تعویل۔ فسر یفسر تفسیرا۔ اب جو ہے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تفسیرا۔ یہ سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 33 ہے کہ یہ جو بھی مثال آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، ہم اس کی پوری وضاحت جو ہے وہ آپ کے سامنے لے آتے ہیں۔ یہ تفسیر، یہ مصدر ہے باب تفعیل کا، فسر یفسر تفسیرا سے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ چیز کو واضح کرنا، کھول دینا۔ اور اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے، تفسیر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے تفسیر کا اصطلاحی تعریف ہوتی ہے کلام الہی سے مراد الہی کو بیان کرنا انسانی بشری طاقت کے مطابق۔ جتنی ہمیں ہمت طاقت ہے نا، اپنی بشری ہمت طاقت کے مطابق جو ہے
قرآن مجید سے کے الفاظ سے مراد الہی جو ہے اس کو بیان کرنا۔ تعویل جہاں تک لفظ ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جتنے متقدمین مفسرین ہیں نا، یاد رکھیے تمام متقدمین مفسرین کے ہاں تو تعویل اور تفسیر یہ ہم معنی مترادف استعمال ہوتا تھا، لیکن متاخرین کے ہاں یہ لفظ جو ہے اس کے برعکس استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر کے تعویل معنی ہم نے آپ کو کر دیا، تعویل اب والا یو اب ویلو تعویل یہ لفظ اول سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا، واپس آنا۔ اور متاخرین کے ہاں مطلب ہوتا ہے اس کا کہ راجع معنی دلائل کی روح سے جو معنی قوی ہے اس کو چھوڑ مرجوع معنی مراد لینا یہ تعویل کہلاتا ہے۔ سمجھے؟ میں آپ ساڑھے اردو جی لفظ بول دیں اے تو ہم تو پھر طویل ہی کرن رہے ہیں نا، اے تو پھر انہیں طویل کی تھی، یعنی اب جب وہ اس کو حقیقی معنی چھوڑ کے اصل معنی چھوڑ کے غیر حقیقی معنی جو ہے اصل معنی چھوڑ کے جو ہے مجازی یا غیر راجع معنی لوگے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تعویل۔ یہ اس وقت ہے جب یہ تفسیر تعویل کے کیا ہے مد مقابل استعمال ہوتا ہے، جبکہ متقدمین کے ہاں تفسیر اور تعویل ہم معنی استعمال ہوتے تھے کہ مراد الہی جو ہے بشری طاقت کے مطابق مراد الہی کو بیان کرنا یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ اب اس سے بعد اگلا مرحلہ ہے قرآن مجید کی تفسیر کرنی کیسے ہے، اس کے لیے ضابطہ اور اصول کیا ہوگا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ ہوگی قرآن سے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ یہ دونوں قسم کی تفسیر جو ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے کہا جاتا ہے تفسیر بالماثور۔ اب خود قرآن مجید کی تفسیر قرآن کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ دیکھو نا، ہمیں کو کہہ دیتا ہے کہ آپ نے یہ اصول کہاں سے لیا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے خود نبی علیہ السلام نے کی۔ اب اس کی مثال پہلے لے لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو ایک دو مثالیں اس کی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، یہی لوگ ہیں جنہیں امن نصیب ہوگا اور یہی لوگ ہدایت یافتہ۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی نا، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، ان کے لیے یہ آیت بڑی گراں گزری۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کوئی بھی چیز ہے اس کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ آپ عام سادن میں کسی کو تھپڑ مار دو، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کسی کی کو چیز جو اٹھا لو، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کسی کو جو ہے آپ جو ہے طنز کریں، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت بڑی ہمارے لیے پریشان کن ثابت ہوئی، اس اعتبار سے کہ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ ظلم تو ہو ہی جاتا ہے، بشری انسان ہے، بشری کمزوریاں ہیں، تو انسان سے کچھ نہ کچھ غلطی ظلم جاتی تو ہو جاتا ہے۔ تو اگر معاملہ اس طرح ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ انسان امن سے بھی محروم ہے
اور ہدایت سے بھی کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو تم نے قرآن مجید میں لقمان جو ہے رحمہ اللہ، یاد رکھیے یہ لقمان جو ہے نا، ان کی جتنے بھی حکمت امیز اقوال موجود ہیں، ان کے بارے میں یہ صراحت نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ یہ اللہ کے نبی تھے۔ ان کے نبی ہونے کی، لقمان کے نبی ہونے کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ دیکھو نا خضر علیہ السلام ہے نا، اب خضر علیہ السلام کے نبی ہونے کے دلائل سورہ کہف کے اندر موجود ہیں کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لوگ کہتے ہیں نا ولی تھے۔ خضر علیہ السلام کے نبی ہونے کے دلائل جو ہے یہ تو قرآن مجید کے اندر مل جاتے ہیں، لیکن لقمان رحمہ اللہ کے نبی ہونے کے دلائل جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اب انہوں نے، آپ نے کہا کہ آپ نے لقمان رحمہ اللہ کا یہ قول نہیں پڑھا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم۔ تو آپ نے اللہ کے بندو، اللہ کا لقمان کا بیٹا، شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو فرمان نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو آیت ہے نا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس ظلم سے مراد یہ شرک والا ظلم ہے، عام ظلم مراد نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ خود قرآن مجید کی تفسیر مراد قرآن مجید کی دوسری آیت سے کس نے کی؟ نبی علیہ السلام۔ اس سے بھی پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے، قرآن مجید کے سب سے اولین اور مستند مفسر کون ہے؟ سب سے اولین اور سب سے مستند مفسر کون ہے؟ وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن مجید کی تفسیر کا حکم دیا کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، سورہ نحل ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا، قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پہ اچھی طرح واضح کر دیں، اچھی طرح لوگوں کے لیے بیان فرما دیں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ تو قرآن کی تفسیر، قرآن کا بیان کس کے ذمے ہے؟ نبی علیہ السلام کے ذمے۔ تو قرآن مجید کے اصل مفسر اور اولین مفسر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی علیہ السلام نے تفسیر کے اصول کیا دیے؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور قرآن کی تفسیر اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب کہو گے اس کی دلیل، پہلے ہم نے دلیل دے دی آپ کو، تفسیر القرآن بالقرآن، اس کے کئی نمونے آپ کو، اس پر تو مفسرین نے باقاعدہ، اسی لیے مفسرین نے کتابیں لکھی ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ۔ علامہ امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی تفسیر 6 جلدوں کے اندر موجود ہے، اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن۔ یہ ہمارے بالکل قریب دور کے ہیں، جو ہے یہ جو ہے سعودی عالم تھے بہت بڑے، اور ان کی یہ تفسیر مطبوع ہے، اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن۔ اب مثال کے کی قرآن مجید سے آپ امثلہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید، ایک تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دے دی بطور اصول، جس کو ہم نے بنیاد بنایا، ٹھیک ہے۔ دیکھو نا، آپ نے جب کوئی چیز کرنی ہے نا، آپ کے اندر، آپ کے اوپر ایک لیبل ہے، کیا کہ آپ اہل الحدیث ہیں، اہل السنت والجماعہ ہیں۔ تو انہوں نے کہنا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ بتلائیے جن اصولوں کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، جن اصولوں کے ساتھ آپ امت کی رہنمائی کرتے ہیں، ان اصولوں کو تو پہلے ثابت کیجئے، یہ اصول آئے کہاں سے ہیں، کیونکہ عوام میں پتہ کیا ہوتا ہے
یہ جی اصولیاں نے آپ بنائے نے جی، بعد والے لوگوں نے آپ اصول جڑے نے جی وہ بنائے نے۔ یاد رکھیے اصول جو ہیں، جو قرآن و سنت کے فہم کے اصول ہیں، خواہ وہ اصول حدیث ہوں، خواہ وہ اصول الفقہ ہوں، خواہ وہ جو ہے اصول التفسیر ہوں، یہ جتنے بھی اصول ہیں یہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں۔ یہ کہاں سے ماخوذ ہیں؟ قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں طلبہ ہوتے، طلبہ کرام، ان بیچاروں کی نہ توجہ نہیں ہوتی کہ وہ ان اصولوں کو سمجھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو آپ اس ذوق کے ساتھ، اس توجہ سے اگر قرآن مجید اور سنت کا مطالعہ کریں گے کہ میں نے ان اصولوں کی بنیادیں کیسے کرنی ہے، اہل علم نے اس پر بھی کام کیا ہے، اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو یہ اصول جو ہیں، ان کی ماخذ، ان کی بنیادیں مستدل جو ہیں وہ بھی قرآن و سنت سے مل جائیں۔ بطور مثال میں ایک دو باتیں آپ کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ہمارے ہاں عام طور پر کہتے ہیں جی حدیث، آپ نے اس کی تعریف کی ہے جی، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفات، کرتے تعریف تو جو علماء کرام ایسے ہی ہے، عام طور جو تعریف جو ہے بعض اتنا کرتے ہیں، صفہ نکرہ ذکر کرتے ہیں، وہ صفت وصفی ہو یا خلقی ہو یا خلقی ہو، پیدائشی ہو یا اخلاقی ہو، بعض ذرا تفصیل سے کر دیتے ہیں۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی، آپ کو کہہ دیں یہ حدیث کی تعریف ہے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال ہوں، افعال ہوں، یا آپ نے کیا اس پہ خاموشی ہو، یا آپ کا اخلاقی پیدائشی وصف ہو۔ کبھی آپ قرآن مجید سے لفظ احادیث جو ہے نا، اس کو اکٹھا کر سامنے لکھ لیں اور لفظ حدیث کے معانی پہ غور کیجئے گا۔ آپ کے سامنے یہ حدیث کی تعریف کے لیے لفظ حدیث کے معانی قرآن سے اگر سامنے آپ رکھ لے، یہ معاملہ سال ہو جائے گا آپ کا۔ مثلا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثہ، نبی کے اقوال پہ بھی حدیث کا جملہ ہے۔ نبی کی پوری سیرت، واقعات، آنا جانا، بات چیت کرنا، معاملات، پورے نبی کے قصے سیرت کو بھی قرآن نے لفظ حدیث سے تعبیر کیا ہے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ واقعہ آیا ہے۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا انی آنست نارا، یا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، یہ ایک واقعہ قصہ، وہ سیرت کا پورا جس میں بیٹھنا اٹھنا بات کرنا آنا جانا، وہ ساری چیزیں اس واقعے میں منقول ہیں، اور اس کو شریعت قرآن مجید نے تعبیر کیا کس لفظ سے؟ لفظ حدیث سے۔ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث لغۃ الجدید، وہ بس ایک ہی معنی رٹا ہوتا ہے، چیز نہ اس کے باقی معنی یاد ہوتے ہیں، نہ دیکھتے کہ یہاں معنی مراد کون سا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس جو لغۃ الجدید، وہ لفظ کا لغوی معنی نئی چیز، اس سے باہر نہیں نکلتے، اس کے بقیہ معانی کا ادراک نہیں ہوتا۔ اس کی ایک اور مثال لے لیجیے، اصول کی بات۔ آپ اصول حدیث پڑھتے ہیں، اب اصول حدیث میں آپ پڑھتے ہیں، حدیث کیا ہوتی ہے؟ جسے عادل آدمی، صحیح حدیث کی تعریف کیا؟ ما رواہ العدل عن مثلہ، متصند اس کی کیا ہو؟ متصل ہو، ایسے ہی پڑھتے ہیں، معلل نہ ہو، شاذ، رواہ العدل، تام الضبط، متصل اسناد ہو۔ اب دیکھو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ خبر لے کر کے آئے تو فتبیّنوا، کیا کرنا ہے؟ تحقیق کر لو۔ تو یہ بندہ عادل ہوئے تو پھر تحقیق کی ضرورت ہے۔ تو لفظ فاسق کی قید نے بتا دیا کہ عادل آدمی قابل اعتماد ہے، اس کو مزید پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مانا جائے گا، اس پہ اعتماد۔
پھر آیا جاءکم، کہاں آئے؟ تمہارے پاس، تو پھر سند کیا ہونی چاہیے؟ اور انقطاع نہیں ہونا چاہیے. تو انقطاع جو ہے وہ جو ہے ارسال کا ہو، وہ انقطاع تدلیس کا ہو، وہ انقطاع موزل کا ہو، وہ انقطاع وہ جو ہے وہ مرسل کا ہو، جو بھی انقطاع کی قسم ہے، جاءکم، جب آپ نے یہ شرط لگا دی، قرآن نے یہ قید لگا دی کہ سند کا اتصال ہونا ضروری ہے، تو اب بتلائیے یہ انقطاع والا سارا معاملہ واضح ہوگا کہ جو چیز منقطع ہوگی وہ حجت اور دلیل. ایک اور اصول آپ قرآن جی سے لے لیجئے موٹا. قرآن جی میں اللہ نے ایک اصول ہے، آپ کہتے ہیں جی حدیث جو ہے وہ موقوف اور مرفوع، ایک طرف نبی کی بات ہے، ایک طرف صحابی کی بات ہے. مرفوع کے ہوتے ہوئے موقوف جو ہے وہ دلیل نہیں بنتی، حجت نہیں بنتی. بھئی وائے پتا کیوں نہیں بنتی؟ پہلی بات تو سیدھی سیدھی ہے کہ دین وہی ہے، وہی نبی پہ آتی، غیر نبی پہ نہیں آتی. لیکن قرآن نے بھی یہ ضابطہ دیا. اب دیکھو قرآن میں آیت آ گئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کیسے ہو باللہ من الشیطان اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی، اولو الامر کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے. اب دیکھو یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے اولین مخاطب کون ہے؟ سب سے اولی پہلے مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. تو اب اگر اس کے اندر اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، باقی طرف لے جاؤ. اللہ اس کے دو طرح سے قاعدہ ہے. معلوم ہوا کہ سارے صحابہ جب باہم مختلف ہی ہوں، ایک صحابی کی رائے، بعض صحابہ کی رائے اور ہو، ایک مسئلے بعض کی رائے اور ہو، تو بالاتفاق سارے صحابہ جب مختلف ہی ہوں، آپس میں جو کا اختلاف ہو، تو وہ حجت. کیوں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول. اور جب بات اللہ اس کے رسول سے کسی کی ٹکرا جائے، اللہ کے لیے بھی اطاعتیو، نبی کے لیے بھی اطیعو، لیکن اولو الامر کے لیے لفظ اطیعو موجود نہیں ہے. جو دلیل ہے اللہ کی ذات مستقل غیر مشروط واجب الاطاعت، نبی کی ذات مستقل غیر مشروط واجب الاطاعت. لیکن جب اولو الامر آیا تو وہاں لفظ اطیعو نہیں ہے. جو دلیل اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ جو بھی ہے اس کی اطاعت مشروط ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. سمجھے؟ تو بہرحال اس طرح یہ تو میں نے ایک دو مثالیں عرض کی ہیں، آپ اس پہ غور کریں. سارے اصول ان چیزوں کی بنیادیں آپ کو قرآن و سنت سے ملیں گی. یہ نہیں کہ محدث نے اپنے گھر سے کوئی چیز بنا کے مفسر اپنے پاس سے بنا کے لے. اب قرآن مجید کی تفسیر لے لیجیے. قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے سب سے پہلے نمبر پر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا باللہ من الشیطان الرجیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اب اللہ نے فرمایا تم پر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، اور خنزیر کو وما احل لغیر اللہ بھی، جو غیر اللہ کے نام پہ معروف ہو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اب سوال یہ ہے خون کون سا حرام ہے؟ وہ گوشت سارا بنتا ہی خون سے ہے. پھر ایک خون ہے جو چھری پھیری ذبح کیا تو وہ زمین پہ بہہ گیا. ایک خون وہ ہے جو ہے آپ کے گوشت کے ساتھ کا جانور کا گوشت بھی کاٹے تو پھر بھی خون کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے، کہ وہ بھی حرام ہے. اللہ نے خود کو آزاد کر دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا. کیا دیجئے لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، میرے اوپر میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا
الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ مردار ہو، او دمم مسفوح، یا وہ خون جو ذبح کرتے وقت زمین پہ بہہ جائے، یہ خون جو ہے یہ حرام ہے۔ یہ خون کیا ہے؟ یہ گند ہے، یہ حرام ہے۔ یاد رکھیے اس خون کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اب ایک جگہ پر حرمت علیکم المیتۃ دم، یہاں دم عام تھا، لیکن قرآن مجید نے تخصیص کر دی کہ دم سے مراد جو حرام ہے وہ کون سا دم ہے؟ دم مسفوح، جو ذبح کرتے وقت کیا ہو جائے؟ بہہ جائے۔ دوسری اس کی تفسیر ہوتی ہے تفسیر القرآن بأحادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور یہ ضابطہ بھی خود تفسیر کا اصول نبی علیہ السلام نے دیا ہے۔ اب سوال ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ اصول کہاں بیان کیا؟ بڑی معروف حدیث ہے، رمضان آ رہا ہے، ویسے بھی یاد رہے گی انشاءاللہ اگر کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت رکھی ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ٹھیک ہے؟ اس سے پیچھے آیت ہے فَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ من الفجر والا بیان جو ہے یہ ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ آیت نازل ہوگی کہ رمضان کی راتیں ہیں، کھاؤ پیو، حتیٰ کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سنی نا تو انہوں نے کیا کیا؟ دو دھاگے لے کے اپنے تکیے کے نیچے کیا کر لیے؟ رکھ لیے، اور ساری رات انتظار میں رہے کہ کب یہ دھاگا سیاہ سے جو ہے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن وہ بات ساری رات گزر گئی، وہ فرق نہیں سمجھ آیا، اندھیرا کا اندھیرا اس طرح ہے، فرق نہیں۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو لاؤ پائی نو یہ ٹیک چھوڑ دیں آپ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جو ہے کھاؤ پیو حتیٰ کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اپنے تکیے کے نیچے دونوں دھاگے رکھے تھے، سفید بھی رکھا تھا اور سیاہ بھی رکھا تھا، لیکن ساری رات انتظار کے باوجود یہ اس میں کوئی فرق نہیں آیا، واضح نہیں ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھائی کیا کمال ہے، تیرا تکیہ بھی کیا شاندار چیز ہے، جس نے اتنی بڑی چیزوں کو جو ہے وہ سمو لیا۔ اللہ کے سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے، اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا اور سیاہی ہے۔ اب خیط الابیض خیط الاسود، یہاں ضمن ایک اور بات بھی واضح ہو گئی۔ یہ جو ہمارے ہاں جو ہر بندہ جو ہے وہ فہم قرآن کلاس کر لی اور جو آگے ترجمہ قرآن کلاس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہوتے اکثر منکر حدیث بنتے ہیں، اور قرآن کو اصول کے فہم کو ہوتے نہیں ہے، نہ عربی گرامر پہ عبور ہوتا ہے، نہ حدیث رسول پہ نظر ہوتی ہے، نہ قرآن مجید کے معانی کے اندر جو دقائق ہیں ان پہ نظر ہوتی۔ اب جو ہے فہم قرآن کلاس پہ لگا لی، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ آئیے منکر حدیث بہت سارے کہتے ہیں کیوں یہ کس سے کرو؟ عربی لغت ہے۔ بھئی یہ بتاؤ یہ صحابہ عربی تھے کہ نہیں؟ جس نے خیط الابیض، خیط عربی میں کسے کہتے ہیں؟ دھاگے کو، ابیض سفید کو، اسود سیاہ کو۔ اب لغت میں تو معنی یہی ہے، دھاگا سفید اور سیاہ۔ قرآن مجید نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بھی دلیل ہے، قرآن کی یہ آیت دلیل ہے کہ محض لغت عرب کے ذریعے قرآن کی تفسیر کرنے والا گمراہ بندہ ہے، قرآن کی تفسیر ممکن ہے۔ یہ ساڑھے تھگام دیان کمپنی نے جی وہ قرآن کی تفسیر جعلی ادب سے، جعلی شعراء کے اشعار سے، اور بھئی یہ کون بتائے گا کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے، اس سے یہاں مراد کیا ہے؟ مفسر اول کون ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، اب نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا تو معلوم ہوا تفسیر کے اندر دوسرا درجہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ تفسیر القرآن بے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر ایک بات آپ نے تفسیر سمجھ لینی ہے، یاد رکھیے ہمارے ہاں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کے نزدیک یہ اصول اتفاقی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں بھی میں انشاءاللہ آپ کو دیتا ہوں مثالیں، یہاں ایک بات پہلے اور کر لیں ذرا۔ تفسیر میں تیسرا درجہ ہے، اب دیکھو نا اس کی ایک مثال حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون رام اور مردار رام ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دو مردار ہمارے لیے حلال ہے اور دو خون، احلت لنا میتتان ودمان۔ قرآن میں تو ہر قسم کے مردار کی حرمت کا بیان ہے نا، اور ہر قسم کے خون کی حرمت، وہ دم مسفوح نکال دیجیے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا دو مردار حلال ہیں۔ اچھا کون سے مردار حلال ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک جو ہے وہ مردار مچھلی، مردہ مچھلی، اور نمبر دو ٹڈی دل۔ یہ جیسے ٹوکرا جب وہ ہوتا ہے تو یہ آپ پاکستان میں بھی یہ آیا تھا، اور یہ پورا پورا لشکر ہوتا ہے، فصلوں کی فصلیں ساری کی ساری ہوتا ہے، یہ سندھ سے شروع ہو کر کے جنوبی پنجاب یہ بہت سارے علاقوں میں اس نے نقصان کیا۔ اور یہ آپ اگر چیک کریں گے نا تو یہ ٹڈی دل یہ باقاعدہ عربوں کے ہاں باقاعدہ ایک بڑی عمدہ ڈش ہے، ان کے ہاں اب بھی یہ کھایا جاتا ہے، منڈیوں کے اندر باقاعدہ فروخت ہوتا ہے۔ اب اس کو مار کے کھاتے ہیں، اس کے ذبح کے لیے کچھ شے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کا مردار حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردار کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور اس نے آپ نے کہا خون حرام ہے، نبی علیہ السلام نے بتا دیا دو خون حلال ہے، اور وہ دو خون کون سے ہیں؟ مایا القابض والتحال، ایک جو ہے وہ کلیجی اور دوسری تلی۔ اب کلیجی ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ خون ہے، اور تلی ہے یہ بھی کیا ہے؟ خون ہے، دونوں خون ہیں، لیکن نبی نے دونوں کیا ہیں؟ اب نبی علیہ السلام نے تفصیل کر دی، فرق اور تفسیر کر دی، وضاحت کر دی، اسے استثناء کر دیا۔ یہ ایک پورا ایک موضوع ہے، یہ انشاءاللہ میں نے آپ کو 5-7 مثالیں دینی ہے، کیونکہ اس پر بھی ایک بڑا ہمارا معاشرے کے اندر گمراہی کفر اسی بات پہ کھڑا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر میں تیسرا درجہ ہوتا ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود صحابہ اکرام کو اس بات کی ترغیب دی ہے، دعا کی نبی عبداللہ بن عباس کو نبی نے دعا کیا دی تھی؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل، اللہ عبداللہ کو قرآن کا جو ہے وہ فقیہ، اللہ عبداللہ کو دین کا فقیہ عالم بنا دے، دین کی فقاہت عطا فرما، اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ اب یاد رکھیے امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی یہ بات نقل کی ہے۔ اب یہاں پر نا ایک اختلاف ہے ہمارے معاشرے میں عام چلتا ہے، فہم سلف کے نام پہ، یہ بھی اختلاف آپ نے سمجھ لینا ہے۔ ہمارے ہاں اس بنیاد پہ اتنا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر سیاپا ہے، اور آپس میں وہ فلانا اہل دیسری جی، فلانا فلاں نہیں جی، وہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ اس کو گمراہ کر رہا، وہ اس کو گمراہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ منہج اہل حدیث سے فارغ ہے، وہ کہتا ہے وہ منہج اہل حدیث پہ فارغ ہے۔ اللہ یاد علمان والحفیظ، یہ تماشا لگا ہوا۔ یاد رکھیے امتیوں میں، مخلوق میں قرآن مجید کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو ہم نے دعا کی بات کی کہ تفسیر کے معاملے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عباس کے لیے دعا کہ اللہ فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل۔ یہی ابن عباس ہیں، جب جنگ نہروان کا مسئلہ بنا نا، خارجی کھڑے ہوئے، جب بلکہ تحکیم کا معاملہ ہوا، جس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صلح ہو گئی، اس فیصلے کو کہتے ہیں تحکیم۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تھے
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تھے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جب صلح ہو گئی، شام اور ادھر دیگر علاقے جو ہیں ان کے جو ہے وہ خلیفہ بن گئے، حکمران بن گئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر مدینہ اور یہ دیگر ریاستیں جو تھیں ان کے والی بن گئے، خلیفہ بن گئے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے وہ اختلاف جو تھا وہ یہاں پر آ کے ختم کر دیا، لیکن نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی کہ ایک گروہ جو ہے امت کے اختلاف کے موقع پر ایک گروہ نکلے گا، مارکا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دین سے نکل جائیں، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے جو شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے، اور اتنی تیزی سے نکلتا ہے کہ اس تیر کے اوپر خون اور گوبر کا کوئی نشان نہیں ہوتا، سمجھے؟ یہ مارکا خارجی لوگ ہیں۔ اب یہ لوگ ایک گروہ کھڑا ہو گیا ہے، اس گروہ نے کہہ دیا جی کیا ہے، معاذ اللہ الیاذ باللہ، ان ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا معاذ اللہ علی بھی کافر ہے اور یاذ باللہ سیدنا معاویہ بھی کافر ہے رضی اللہ عنہ۔ کہتے کیوں جی؟ کہنے لگے اس لیے کہ حکم، یہ فیصل رب کی ذات ہے، انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کو چھوڑ کے بندوں کو حکم بنا لیا۔ علی رضی اللہ نے حکم بنا لیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور عبداللہ جو سیدنا معاویہ نے حکم بنا لیا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو، لہذا دونوں علیہ باللہ کافر۔ دلیل ان الحکم الا للہ، حاکمیت رب کا حق ہے، ان الحکم الا للہ۔ یہ خبیث اتنے بڑھ گئے معاملے میں، شدت میں، کہ نبی سیدنا علی رضی اللہ عنہ خطبہ جمعہ دینے کے لیے آئے نا، تو یہ ممبر کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے خوب خباثت کرنا شروع کر دی، انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا، اور مسجد میں جمع ہو گئے۔ جب خطبہ شروع ہو تو سارے اونچی اونچی ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حاکمیت اللہ کا حق ہے۔ سیدنا نے کہا انسان بنو، کلمۃ حق ارید بحل باطل، جو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہو نا، ان الحکم الا للہ، ایت بر حق ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن جو تم مراد لے رہے ہو وہ غلط ہے۔ کلمۃ حق ارید بحل باطل، قرآن کی آیت جو پڑھ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر فٹ کر رہے ہو، جو اسے مراد لے رہے ہو، نہ مراد ہو، وہ تمہاری مراد کیا ہے؟ وہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ خیر، یہ ہم نے پس منظر آپ کو بتایا، اس کو تحقیم کہتے ہیں۔ اب یہ بدبخت جو ہے وہ الگ ہو گئے، اور یہ خارجی گروہ، ان ظالموں نے نا باقاعدہ نہروان کے مقام پہ ڈیرے ڈال لیے، سارے بظاہر بڑے نیک متقی حاجی ثناء اللہ، سارے نبی علیہ السلام کی بھی نیکی بیان کی تھی نا، آپ نے کہا بظاہر بڑے نیک ہوں گے، یقرؤون القرآن، مایا تم میں سے تم جو یخر احدکم جو ہے، یا تم صلاتہ مع صلاتہم وصیام مع صیامہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نماز سے حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان سے کمتر سمجھو گے، مایا اور وہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے، قرآن پڑھیں گے پر وہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اب یہ لوگ خارجی جو تھے، پہلے تو کام یہ ہوتا ہے اصلاح دعوت، اب ان کو سمجھانے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے اب مناظرے کی نوبت آ گئی۔ اساڑے کئی لوگوں نے تو بڑی کھرک ہوں ہے نا، وہ جی یہ مناظر نے جی تے فلاں نے جی تے مناظرہ کر کے انتشار ہوتے ہیں تے فلاں کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بڑی شاندار بات لکھی ہے، جو دین کا علم پڑھنے کے بعد کا باطل سے مناظرہ کر کے احقاق حق طالب باطل کا کردار ادا نہیں نہ کرتا، یاد رکھو اس نے دین کا حق ہی ادا نہیں کیا، دعوت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کافر بادشاہ کے ساتھ؟
جہاں کہا تھا فإن اللہ یأتی بالشمس من الشفاعة من المغرب فبہت الذی کفر. خود رسول اللہ وفد نجران کے ساتھ کیا ہوا جس کا پس منظر رسول صلی اللہ عمران نازل ہوئی ہے. پھر اس سے بھی آگے عبداللہ بن عباس گئے ہیں خارجیوں کے ساتھ مناظرے کے لیے. جب مناظرے کے لیے گئے نا تو ہم چونکہ بات اپنے اصل جو موضوع ہے نا یہ تحکیم سمجھانے کے لیے کچھ ہم نے آپ کو تفصیل بیان کی. اب ان سے مناظرہ ہوا. وہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ کہا تھا. جو ہم بات کر رہے ہیں کہ تفسیر کا تیسرا درجہ ہے تفسیر القرآن باقوال صحابہ. صحابہ کرام کے اقوال کے ساتھ قرآن کی تفسیر. سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا لوگ دیکھو جئتکم من عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیس احد منکم. میں تمہارے پاس اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں. تم میں سے تم میں کوئی بھی صحابی نہیں ہے. پہلے تو اپنا مقام سمجھو. میں تمہارے پاس آیا ہوں کن کی طرف سے؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے کوئی بھی صحابی نہیں ہے. نمبر 2 فرمایا وَهُمْ أَعْلَمُ بِالْوَحْيِ مِنْكُمْ. اصحاب محمد کا ایک تو رفاقت رسول، مصاحبت رسول، صحبت رسول، اس کی وجہ سے یہ شرف ہے کہ یہ رب کے چنیدہ برگزیدہ رب کے چنے ہوئے جنتی لوگوں کا گروہ ہے. تم میں تو کوئی بھی صحابی نہیں. ایک بات. پھر ان کا علمی مقام سمجھو. فرمایا وَهُمْ أَعْلَمُ بِالْوَحْيِ مِنْكُمْ. اور صحابہ کرام تم میں سے وحی کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو وحی کو زیادہ بہتر کون جانتے ہیں امت میں؟ بات سمجھ آ گئی کہ صحابہ کرام سیدنا عبداللہ بن عباس مفسر قرآن نے بھی یہ بات سمجھا دی کہ وحی کو لوگوں سے زیادہ بہتر کون جانتے ہیں؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا جہاں صحابہ اکرام سے قرآن کی تفسیر آ جائے اس تفسیر کا انکار حرام ہے، اس تفسیر کا انکار جائز نہیں، بشرطے کہ دیگر صحابہ کے یا قرآن کے کسی معاملے کے خلاف نہ ہو، جہاں یعنی کہ صحابی کو کسی معاملے میں غلطی نہ لگی. اب آپ کہو گے اس کی کوئی مثال؟ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مانا کرتے ہیں کہ او لامستم النساء. اب بالاتفاق صحابہ کرام کے نزدیک لمس سے مراد جماع ہے. قرآن نے کہا نا کہ جب تم آؤ جو ہے تم میں سے تم آؤ اور جو ہے قضاء حاجت سے آؤ یا دیگر معاملہ او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. تو لمس سے مراد جماع مراد ہے کہ بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کیوں پانی نہیں ملتا تو تیمم کیا جائے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے لمس کا معنی چھونا کرتے ہیں اور وہ چھونا بھی نقض ہے. اب اس تفسیر دیگر صحابہ کی تفسیر کے بھی کیا ہے خلاف ہے تو لہذا وہ حجت نہیں ہوگی. اب یہاں پر بات آ گئی کہ صحابہ کرام کی تفسیر جو ہے اسی لیے امام حاکم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ مایا تفسیر صحابی عندہما مسند. امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک صحابہ اکرام کی تفسیر نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث کا درجہ رکھتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو صحابہ اکرام کی تفسیر یہ تیسرا ماخذ ہے تفسیر کا. اس کے بعد چوتھا لوگ کرتے ہیں تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، جتنے بھی ہیں سارے. یاد رکھیے ان میں سے کسی کی تفسیر حجت نہیں ہے جب تک وہ قرآن کے مطابق نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو، یا تب صحابہ اکرام کی تفسیر کے موافق نہ ہو. بات سمجھ آ گئی؟ 3 ہم نے درجے بیان کیے ہیں تفسیر کے. اہل علم نے تو ساتھ اسرائیلیات بھی آتی ہیں، لغت عرب بھی لے کے آتے ہیں اور بہت کچھ آتا ہے اس کے اندر. لیکن قرآن کی تفسیر کا جو مستند ماخذ ہیں وہ 3 ہیں. تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن باحادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تفسیر القرآن باقوال صحابہ. ایک ہے باقی
پیش آمدہ اجتہاد کو جو ہے قرآن مجید سے استدلال استنباطات، بھائی قیامت تک کے لیے میدان کھلا ہے۔ وہ اللہ نے جس کو عقل فہم شعور دیا ہے وہ اس سے قرآن سے جو استدلال کرے جو قرآن و سنت کے موافق مطابق ہو، سمعنا وأطعنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہاں تک دو باتیں رہ گئی ہماری۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ کہ ایک آپ فہم سلف اور جو ہے وہ اقوال سلف کا فرق ملحوظ رکھیں۔ یہ جو ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا ہے نا، اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے فتوے، اور بعض اوقات بعض ہمارے اہل علم بھی اس معاملے میں متشدد اور غالی ہیں۔ کیا ہوتا جی، یہ جی فہم سلف دے منکر نے، اور آپ نے ہمارے وہ بزرگ ہیں مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی، ماشاءاللہ بڑے مستند عالم دین ہیں، بڑا اللہ نے وسیع علم دیا ہے، لیکن ہر اہل علم کی شاذ کچھ آراء ہوتی ہیں، شذوذات ہوتے ہیں، ان کی جو شذوذات بھی کچھ ہیں، ظاہر ہے ہر بندے کے ہو سکتے ہیں، اہل علم کی شذوذات ہوتے ہیں، تو شذوذات کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ زیادہ اس کو یوں کہہ لیں نا، کسی کی لغزش کہہ سکتے ہیں اس کو، تو بھئی دیکھو کسی عالم دین سے کوئی غلطی لغزش ہو جانا جی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں محاورہ شعر بولتے، کہتے ہیں گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو بھئی جس نے میدان میں گھوڑ سواری کرنی ہے، گھوڑے سے گرنا بھی تو اسی نے ہے نا۔ تو جس بیچارے جو بیچارہ چلنے سے عاجز ہے، جو زمین پہ گھسڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ گرے گا؟ بھئی غلطی بھی علماء کو لگتی ہے، جس نے علمی میدان میں تباہ آزمائی کرنی ہے، عالم ہے، غلطی بھی انہیں کو لگتی ہے۔ اس لیے علماء کی غلطی کے اوپر ان کو رگیدنا، ان کی ذات کو نشانہ بنانا، ان کے اوپر اپنا بغض نکالنا، یہ ظلم ہے۔ جو ہمارے سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی ہے نا، کہ معمولی سی بات ہے، آپ کے ذہن کے مطابق نہیں، نہ اس کا سیاق و سباق آپ کو پتہ ہے، نہ آپ کو اس کے دلائل کا پتہ ہے، نہ کیونکہ آپ جو مسئلہ آپ نے پڑھا تھا نا اس کے خلاف ہے نا، لہٰذا جی یہ فلانا ہے جی یہ یوں ہے جی، اس کے اوپر اعلیٰ یار جوتے لے کے چڑھ جاتے ہیں۔ کیوں چھیڑا ہے؟ مجھے پتہ ہے یہ مسئلہ ہے پیارے بھائی، قرآن پڑھانے سے پہلے یہ چیزیں تو آپ کو سمجھا کیوں رہے ہیں؟ یہ چیز سمجھنے والی فہم سلف کیا چیز ہے؟ بھئی فہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فہم کا معنی ہوتا ہے سمجھنا۔ سلف سے مراد ہے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سب سے اولین سلف کون ہے؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھئی ہمیں سلفی کیوں کہا جاتا ہے؟ سلف کا معنی یہ ہم المنتسبون الی الاسلاف، اسلاف کی طرف نسبت رکھنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ سلفی۔ اثر حدیث کو کہتے ہیں، اور صحابہ کرام اسلاف کے قوال کو پر لگا جاتا ہے، تو اس لیے حدیث رسول کے متبع پیروکاروں کو کہتے ہیں اثری، سمجھے؟ تو اب دیکھیے فہم سلف کیا ہے، لفظ بھی اپنا معنی بیان کر رہا ہوں۔ میرے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کی بات کی ہے، اس لیے کی ہے کہ اللہ کے بندو، اب ان کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے، آپ نے سنا ہوا، ایک طرف جو ہے وہ 1000 آیتیں ہو اور ایک طرف سلف صالحین کی بات ہو، تو ہم کہیں گے کہ سارا کچھ جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن سلف کی بات پہ ہم یقین ایمان رکھیں گے۔ حالانکہ یہ انداز سراسر غلط ہے۔ ممکن ہے ان کی مراد تعبیر صحیح ہو جو وہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن جو کہنے کا انداز ہے، بیان کا جو انداز ہے، بہرحال وہ غلط ہے۔ اب یہ فہم سلف کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، فہم سلف کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی آیت کی مراد صحابہ نے، تابعین نے کیا سمجھی، اور فہم کا معنی کیا ہے؟ فاہم یا فہمو، فہمن، سمجھنا۔ تو فہم سلف جو ہمارے صحابہ کرام تابعین ہیں، ان کی سمجھ، انہوں نے اس آیت سے، اس حدیث سے کیا سمجھا، یہ مسئلہ ایک یہ ہے فہم سلف۔ ایک ہے اقوال سلف۔ اقوال سلف یہ ہے کہ سلف کی رائے یہ ہے، اس مسئلے میں صحابی کی رائے یہ ہے، اس مسئلے میں تابعی فلاں تابعی فلاں تابعی اس کی رائے یہ ہے۔
فہم سلف کا انکار حرام ہے، کفر ہے، لیکن فہم سلف ہے کیا؟ قرآن کی آیت کی مراد، حدیث رسول کا معنی مراد، یہ فہم سلف ہے۔ اور ایک ہے شخصی رائے، ان کی ذاتی رائے جو نامعید میں جو ہے، جو ان کا ذاتی اجتہاد ہو سکتا ہے، ان کی اس مسئلے کے اندر اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ اگر وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے تو سمعنا و اطعنا، اگر وہ بات قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ دلیل اور حجت۔ اب بات کو سمجھ آئی تھوڑی سی؟ اب دوبارہ سمجھ لو۔ ہمارے ہاں لوگ جو جس تشدد پہ کھڑے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ فہم سلف اور اقوال سلف میں فرق نہیں کرتے۔ یہ بنیادی غلطی ہے ان متشددین کی جو فہم سلف کے نام کے اوپر جو ہے فتوے داغ کر کے جو ہے وہ امت کو جو ہے وہ کسی دوسرے کھاتے میں ڈال دیتی ہے۔ یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ فہم سلف اور اقوال سلف، ایک ہے قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے، رسول اللہ کی حدیث کا صحابی نے مطلب کیا بیان کیا، یہ فہم ہے۔ ایک ہے اس کی شخصی ذاتی رائے، اس کا شخصی ذاتی عمل، اور سلف کا شخصی ذاتی عمل حجت نہیں۔ لیکن جو مراد الہی مراد دین ہے، وہ قرآن کی آیت کی مطلب بیان کیا حدیث کا، وہ کیا ہے؟ وہ حجت ہے، وہ فہم سلف ہے۔ آپ فرق سمجھ آیا؟ بات سمجھ آئی کچھ؟ اس کی مثال لے لو ایک۔ یہ داڑھی کا مسئلہ ہے، اب سمجھو توجہ سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حج کے موقع پہ جہاں داڑھی بال کٹاتے، داڑھی بھی کٹوا دیتے ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے غالباً 4 صحابہ اکرام معروف، اور انہی صحابہ اکرام سے داڑھی کے اعفاء، داڑھی کو معاف کرنے کی احادیث مروی ہیں۔ اب کہتے دیکھیں جی یہ راوی حدیث ہے، یہ کون ہے؟ راوی حدیث ہے، اور راوی الحدیث ادرا بما روا، راوی حدیث اپنی روایت کی مراد کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے لہذا وہ داڑھی کٹاتے تھے، لہذا یہ وہ ایک مٹھ قبضہ۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لینا، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا نہر کنوں آندے نے، نہر کسے کہتے ہیں، قبضہ کسے کہتے ہیں، یہ دونوں معنی سمجھ لیں۔ یہ تھے جیل میں کھڈے چ بہ کے بھی لوگ اپنا من مرضی مانا کری ہوندے نے، بدبخت لغت کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ککھ نہیں پتا بے ایمانوں کو کہ جو ہے وہ نہر کا معنی کیا ہوتا ہے۔ نہر یہ گھڑا ہے، حالانکہ حدیث میں نہر سے مراد کیا ہے؟ وہاں نہر سے مراد، نہر کا لغوی معنی مراد نہیں ہے، وہاں نہر سے مراد یہ سینہ ہے۔ جیسے سیدنا صاحب بن وقاص نے نبی علیہ السلام سے جنگ میں کہا تھا یا رسول اللہ نہری دون نہرک، آقا آپ میرے پیچھے ہو جائیے، آپ کا سینہ میرا، آپ کا میرا سینہ آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے سینے کے لیے، آپ کی ذات کے لیے دفاع اور بچاؤ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ میرا یہ گڑا آپ کے گڑے کے لیے دفاع ہو جائے گا۔ مسلم احمد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ایک مٹھ، یہ قبضہ کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے، فہم سلف پہ بات آئی ہے تو سن لیجیے۔ آپ لغت اٹھائیے، نہیں تو آپ اوزان شریعہ کے نام پہ کتاب ہے، ہمارے جماعت کے ایک معروف عالم دین گزرے ہیں فروق اصغر سالم صاحب رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ، گجرانوالہ کے اندر تھے، یہ استاد تھے، مبعوث یونیورسٹی سے، بہت زبردست مجھے عالم دین تھے، اور بڑے ماشاءاللہ سنجیدہ اور انتہائی حلیم الطبع آدمی تھے۔ مولانا فروق اصغر سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب اوزان شریعہ وہ لے لیجیے، اس میں نکالیے قبضہ کسے کہتے ہیں، لیکن قبضہ نہیں ہوتا، یہ قبضہ۔ اب قبضہ کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کی مٹھی اور اس کے اوپر یہ انگوٹھا کھڑا کر لیں۔ ساڑھے آتا ہے جی داڑھی ایک مٹھ، تو مٹھ بھی جتوں کے اوپر نہیں ہے، ہوں جنی کی داڑھی چاہیے دی نا اونا کٹتا وہ کر لیں گے،
کسی کا قبضہ یہاں سے ہوتا ہے تو کہ یہاں اتنا ہو رہا ہے، ایک موٹی ہے جی، وہ ادھی تھوڑی جو ہوتی ہے نا وہ ہاتھ میں دبائی ہوتی ہے، سمجھے کہ پہلے تو یہ سمجھو قبضہ ہوتا کیا ہے. یاد رکھیے یہ آپ کی مٹھی بند ہو اور انگوٹھا اس انداز سے کھڑا ہے، اس کو عربی میں قبضہ کہتے ہیں. صحابہ کرام جو ایک قبضہ سے داڑھی کاٹتے وہ قبضہ یہ ہے. اچھا اس کو رکھیے تھوڑی کے نیچے، یہ ہے قبضہ جس سے نیچے داڑھی کاٹی جاتی ہے. تے آج جننے بھی داڑھی کٹاؤں دے قائل نے نا، آج جننے بھی اتنے گٹھ مٹھیے بھی لبن گے تانوں، انہاں دی داڑھی سارے چھتاں لگیاں ہو گیا. سب دی داڑھی کتنے لگی ہوئے گی؟ اور ساڑی تے کل ملا کے بھی نہیں ہے کہ وہ بوٹھ باندھی. ہوں اسی پھر 2 نمبر داڑھی لا لیے نال وچ. بات سمجھے؟ یہ ہے قبضہ. ایک موٹھ یہ پنجابی چ دیسی طریقہ ہو، پتا کیا ہوتا ہے؟ 6 انچ. قبضہ دیسی طریقے میں، دیسی پیمائش میں، پنجابی میں یہ پتا کتنا ہوتا ہے؟ 6 انچ. کہو گے دلیل؟ کسی پرانے بابے نے پوچھا جے کہ فٹ یا کتنا ہوتا ہے، فٹ ماپنے کیا طریقہ ہے؟ تو آپ اگر پرانے بزرگ بابو جو ہیں ان کو کسی پوچھیں گے نا تو انہیں کہنا پوتا ہے دیدا کر ایک مٹھی یہ بند کر انگوٹھا یہ لو جی 1 2 3 4 اے تقریباً 3.5 فٹ تو کچھ اوپر جڑنا جی. یہ کیا ہے؟ اس کی پیمائش ہے. اب یہ 2 قبضے اس طرح ملاتے ہیں تو کتنا بن گیا؟ 1 فٹ. اور 1 فٹ کتنے انچ کا ہوتا ہے؟ 12 انچ کا. یہ قبضہ تقریباً 6 انچ تھوڑی سے نیچے داڑھی تے جنہیں بھی گٹھ مٹھیے نے یا داڑھی کٹاؤں دے قائلین نے ذرا چیک کرے جا کی 6 انچ داڑھی جے پوری. اللہ اکبر. اب بات سمجھیے. کہتے ہیں جی فہم سلف، فہم سلف. میں جب یہ واٹس ایپ نیا نیا چلا نا، اسی دور میں ایک بندہ تھا، آج کل وہ ایک مدرسے میں استاد ہے، یہ احسان لائی صاحب ہیں ان کا نام. یہ یو کے سینٹر جو ادارہ ہے نا یہاں استاد ہے. یہ اس وقت پڑھتے یونیورسٹی. انہوں نے بڑی عادت اٹھائی ہوئی تھی جی فہم سلف جی داڑھی یہ ڈھونڈ. وہ گروپ میں بحث تھی، میں بھی عام تھا، میں ہاری سے کافی بحث تکرار ہوئی گروپ میں. ہم نے کہا جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ جتنے بھی صحابہ کرام داڑھی کٹوانے کرواتے تھے کوئی ایک دکھاؤ جس نے یہ کہا ہو کہ میں اس لیے کٹواتا ہوں کہ نبی کٹواتا تھا. کسی ایک نے داڑھی کے کاٹنے کی نسبت رسول اللہ کی طرف کی. نمبر 2، کسی ایک صحابی نے عہد نبوی کے اندر داڑھی کاٹی ہو، کیونکہ نبی کے دور میں کاٹی ہو تو تقریر حدیث بن گئی. نبی سے انکار ثابت نہ ہوا تو حدیث مرفوع بن گئی. اور نبی کسی صحابی داڑھی کاٹنے والے نے داڑھی کاٹنے کی نسبت رسول اللہ کی طرف کی ہو، یہ کہا ہو کہ وافو اوفو وفرو ورخو ورجو، اس کا معنی جو ہے کہ داڑھی قبضۃ واحدہ یا الی القبضہ، کسی نے ایفاء اللحیہ کا معنی قبضہ کیا ہو. لائیے کہ نبی علیہ السلام کی جو داڑھی کے حدیث کے جو الفاظ سے مراد یہ ہے. باقی رہ گیا بعض صحابہ کا جو راوی حدیث ہے ان کا داڑھی کٹوانا، اور بھئی یہ ان کا شخصی عمل ہے، ان کا ذاتی اجتہاد ہے، اور حسن نیت کی بنا پر وہ معذور ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، نبی علیہ السلام کے عمل کے مقابلے میں صحابہ کرام کا یہ عمل حجت اور دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ فہم سلف نہیں ہے، یہ عمل سلف ہے. اور عمل میں سے بعض کا ہے، کل کا. اس میں بھی 2 طرح کا تشدد ہے بعض لوگوں میں. بہت بڑے محدث سے شیخ البانی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ، اللہ نے بڑا وسعت دی تھی ان کو جب اس کے میدان کے اندر بہت بڑے محدث تھے. لیکن اس مسئلے کے اندر وہ بھی فہم سلف کے نام بڑی شدت پہ کھڑے تھے. ان کا تو باقاعدہ فتویٰ تھا کہ قص اللحیہ جو ہے داڑھی کو کٹانا واجب ہے.
قص اللحیہ واجبہ، داڑھی کو کٹانا لازم ہے. اور ان کا رد لکھا تھا ایک الاعتصام کے اندر استاد العلماء شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہ بعض صحابہ اکرام سے اگرچہ داڑھی کٹوانا منقول ہے لیکن بعض صحابہ سے طول لحیہ داڑھی کو پورا کاٹنا بھی صحابہ اکرام سے ملتا. اگر واجب میں جائیں گے تو پھر وہ مجرم صاحب بن جائیں گے جن داڑھی کاٹی ہی نہیں ہے. تو اس لیے شیخ ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ نے ابو عیسیٰ ثناء اللہ رحمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ رحمانیہ کے ماڈل ٹاؤن میں، تو انہوں نے بھی پھر یہ بات لکھی اور وہ باقاعدہ عرب علماء عربوں کو باقاعدہ پڑھایا کرتے تھے اس سے. تو شیخ ثناء اللہ نے دیکھا یہ جواز، انہوں نے کہا جواز تو ہے لیکن واجب نہیں ہے. ہم جس نتیجے پہ کھڑے ہیں بھئی یہ عمل سلف ہے، فہم سلف نہیں ہے، نبی کی حدیث کی مراد نہیں ہے، ذاتی عمل ہے. باقی ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. باقی صحابہ کرام سارے جنتی ہیں، مغفور ہیں. اب اگلا مسئلہ سمجھ لو، یہاں جو اشکال آ گیا ہے، بات چلی ہے تو یہ بھی کر لیں آگے کہ دیکھو وہ راوی حدیث ہے، وہ اللہ کے بندو راوی حدیث ادرا بما روا، یہ بھی یہ قاعدہ بھی با اعتبار اغلب ہے، کلی نہیں ہے. دو اعتبار سے بات سمجھنا. ایک تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ یہ بھی قاعدہ کلی نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے رب مبلغ اوعى من سامع، رب حامل فقہ لیس بفقیہ، رب حامل فقہ. کتنے جن کے حدیث رسول آتی ہے، میری بات آتی ہے، لیس بفقیہ، وہ خود اس کی حقیقت کا پورا ادراک رکھنے والے نہیں ہوتے. ابھی راوی ادرا بما روا کا قاعدہ بھی کلی نہیں ہے. دوسرے نمبر پر یاد رکھیے صحابی کی رائے، صحابی کا عمل، صحابی کا قول حدیث رسول نبی علیہ السلام کے قول پہ عمل پہ حجت اور قاضی نہیں ہے. نبی کا عمل وہی ہے، صحابی کا عمل وہی نہیں ہے، اور غیر وہی کو وہی پہ قاضی اور جج نہیں ہو سکتی. تیسری بات ایک اور مثال ہے، داڑھی کا مسئلہ آ گیا تو چلو ہم سلف کے عنوان میں یہ بھی حل کرتے چلے جائیں. اب تیسری پہلو بھی سمجھ لیجیے. اب اگلا مسئلہ کہ راوی جو خود اس بیان ہے وہ اسی کا عمل اس کے خلاف ہے. او بھائی دیکھو، راوی کی عمل رائے ہم دلیل ہوتی ہے کہ راوی کی روایت دلیل ہوتی ہے؟ یا رائے یا عمل کو پھر حجت اس پہ قاضی جج کو بناتے ہو. یہ تو حنفیوں کا چور دروازہ ہے حدیثوں کو رد کرنے کا. نور الانوار کے اندر باقاعدہ حنفیوں نے یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے، لیکن صرف مطلب براری کے لیے حنفی مذہب بچانے کے لیے قاعدہ استعمال کرتے ہیں. یہ جتنے بھی ان کے قاعدے ہیں نا سارے، یہ صرف مذہب بچانے کے لیے جو ہے وہ قاعدے کرتے ہیں. جہاں اپنے مذہب کے خلاف وہاں اسی قاعدے کو توڑ کے پھینک دیتے ہیں. جب بچے کھیلتے ہیں نا ریت میں تو گھر بناتے رہتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہیں. جب دل بھر گیا تو ٹھڈا مارا، پاؤں مارا، سارا کچھ گرا دیا. جنہوں پنجابی محاورے بولے کہ ہتھاں نال بنایا سی پیراں نال ٹھایا سی. بڑی محنت سے ہاتھوں سے بناتے ہیں، لیکن جب دل بھر گیا تو پاؤں مار کے ساتھ توڑ دیا. کدھر گئی وہ ساری محنت؟ یہ تو حنفیوں کا قاعدہ ہے جو انہوں نے نور انوار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ راوی حدیث کا عمل یا فتویٰ اگر حدیث کے خلاف آ جائے تو وہ روایت منسوخ یا موضوع ہوگی. وہ روایت کیا ہوگی؟ منسوخ یا موضوع ہوگی. کہتے کیوں؟ کہتے اگر یہ بات نہ مانے تو راوی کی عدالت جو ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے. اور عام جو ہے امام طحاوی حنفی کو پڑھیے، ان کی کتاب آپ طحاوی شریف جو ہے نا شرح معانی الاثار، ٹھیک ہے، اس کو آپ پڑھیے. طحاوی شریف پڑھیں نا. امام طحاوی نے جتنا بھی زور لگایا ہے نا حنفی مذہب کے لیے، وہ اسی اصول کے اوپر گاڑی چلائی ہے ساری کی ساری.
تحویل شریف میں اسی پہ گاڑی چلی ہے ساری کی ساری، لیکن جہاں اپنے مذہب کے خلاف ہے وہاں چھوڑ دی۔ جہاں تک بات ہے مخالف کی، بھئی حجت وہی ہے، وہی نبی کا عمل فرمان ہے، صحابی کی ذات وہی نہیں ہے، غیر وہی پہ قاضی جج حاکم نہیں ہے۔ وہ سان لائی کی بات میں کر رہا تھا نا، تو اس نے کیا کیا، کہا نہیں جی صحابی کی بات ہے، اس کا مخالف کوئی نہیں ہے، لہذا اجماع ہے، حجت ہے۔ میں نے نا یہ چیز پڑھی ہوئی تھی کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی ایک شاذ رائے ہے، وہ جو اولے ہوتے ہیں نا، پنجابی کے گڑے، بارش برف گرتی بارش میں اولے گرتے ہیں نا، وہ بارش میں اولے جو گرتے تھے نا، روزے کی حالت میں وہ اس کو کھانے کے قائل تھے کہ اگر روزے میں بارش ہو جائے اولے گرے تو بندہ وہ اٹھا کے کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ اٹھا کے کھا رہے تھے، کسی نے روکا، اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو نے کہا انہا برکت، یہ برکت و برکت چیز ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے چپ قول پیش کر دیتا انہیں کو گروپ میں کہا ہوں دسو صحابی دا عمل ہے، ٹھیک ہے کہ حالت روزے دے وچ برف کھانی جائز ہے اولے، میں کہا بڑی گرمی دے روزے نے، عوام کو سہولت دیو، تھوڑی فتوا دیو کہ روزے اج برف کھانی جائز ہے، کم از کم روزے سوکھے ہو جائیں گے لوگوں کے۔ پہلا اعتراض ہے نہیں جی ایک اور انکار کیتا کہ صحابی کو روکا کیا کر رہے ہو؟ میں کہ پھر اگے بھی پڑھ لو، اگے یہ بھی لکھا ہے کہ صحابی نے جب کہا انہا برکاتن کہ یہ برکت ہے تو آگے پھر خاموش ہو گئے۔ میں کہ اجماع سکوتی ہو گیا، اجماعی مسئلہ بن گیا تاڑے اصولوں دے، آپ کے اصولوں پہ تو پھر یہ اجماعی مسئلہ ہوا اور اجماع سکوتی ہے، لہذا روزے کی برف کھانی جائز ہو گئی۔ پھر لبن بچارے ہوں سندہ کی کرنی ہے، مسلم احمد روایت ہے، سند بالکل صحیح ہے اس کی۔ تو بھائی شخصی رائے جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو حجت ہوتی ہے، قرآن اس کے مطابق نہ ہو تو حجت۔ اب ایک اور بات جو آخری ہے، کہتے جی عمل خلاف، اور یار بات یہ ہے کہ آپ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو پڑھ لیجیے، فرماتے ہیں امرنا بسبع ونہانا عن سبع، معروف حدیث ہے کتب ستہ میں، ترمذی کے اندر، ابو داؤد میں، بہت سارے مل جائے گی۔ ہمیں اللہ کے نبی 7 چیزوں کو کرنے کو حکم دیا، 7 سے منع کیا۔ اس کے اندر جو ہے ان تختم الذہب، نبی علیہ السلام نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا۔ شخصی عمل خود چیک کر لو، ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ خود سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے۔ جو حدیث بیان کر رہے ہیں نہان تختم الذہب، ان کے خود اپنی انگلی میں انگوٹھی کون سی ہے؟ اب کرو کیا کرنا ہے اس کا، اب لے آؤ فہم سلف، قوم مردہ بات سونا پونا کی ہو گیا، جائز ہو گیا پھر تو ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں، ہماری سوچ رائے کے مطابق یہ لوگ جو فہم سلف کے نام پہ اقوال سلف اور جناب اعمال سلف سب کو فہم سلف میں دھکیل دیتے ہیں، ان کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ یہ فہم سلف اور اقوال سلف میں فرق نہیں کرتے، حالانکہ اقوال سلف اور فہم سلف میں بنیادی طور پر ایک فرق ہے۔ اگر آپ یہ فرق ملحوظ رکھیں گے تو یاد رکھیے پھر غلطی واقع نہیں ہوگی۔ اب چلیے اس سے فہم سلف سے آگے، یہ اصول تفسیر یاد رکھیے، بریلوی علماء بھی اسی کے قائل ہیں۔ یہ ہم نے کیوں کہنے لگے ہیں کہ یہ ہمارا معاشرے کے اندر واسطہ دیوبندیوں سے، بریلویوں سے، ان سے ہے، تو جب بھی اختلافی مسائل ہوتے ہیں، قرآن کی کوئی بات ہو تو قرآن مجید کی تفسیر کے لیے گفتگو سے پہلے کوئی بھی عقیدہ ہے نا، علم غیب ہے، نور بشر ہے، حاضر ناظر ہے، استمداد لغیر اللہ ہے، کل سادہ چالیہ ہے، جو بھی مسئلہ ہو طے کر لو کہ قرآن کی تفسیر وہ معتبر ہوگی جو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوگی یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی یا اقوال صحابہ سے ہوگی، اس کے علاوہ کوئی تفسیر معتبر نہیں ہوگی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ تفسیر بھی رائے
سمجھے ہیں؟ اپنے دماغ کے اندر جو شیطان نے جو وسوسہ ڈالا ہے اس کو جو ہے وہ تفسیر کا درجہ دے کے جو گمراہ کرتے ہیں نا وہ رہ جائے گا. کہو گے دلیل. اب مخالف کو آپ نے اگر یہ اصول منوانے ہیں وہ تاڑے ہوں گے ساڑے نہیں گے، آپ کے بڑوں نے بھی یہ اصول لکھے ہیں. جعل حاکم مقدمہ نکالیے انسائکلوپیڈیا بریلی مذہب کا، جعل حاکم مقدمے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی تفسیر کے چند اصول ہیں. پہلا درجہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، دوسرا درجہ ہے تفسیر القرآن باحادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا درجہ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ. کہتے ہیں اس کے بعد تابعین کی تفسیر ہے، اگر تو ان کے مطابق ہو تو حجت ہے ورنہ حجت نہیں. اب تابعین کی حجت نہیں، اتنے مولوی دا اپنا مانا حجت ہوئے گا. اب ان رسولوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اہل بدعت بد جائیں گے. اب مثال کے طور کے اوپر بڑے بڑی گمراہیاں اس کو ڈکا لگ جائے گا. ان کا قل انما انا بشر مثلکم، امرزا نے جو اس مسئلے کے اندر ظلم کیا، قرآن میں تحریفات کی ہوئی ہیں. کہہ دیجئے میں ظاہری صورت میں بشر ہوں. وہ بھئی مانا کتوں آیا؟ ظاہری صورت میں بشر ہوں. بشروں کا مانا تو بشر ہی ہے، مثلکم تم جیسا. ظاہری صورت میں بشر ہوں، یہ کس کا مانا ہے؟ ہم نے آپ کو شروع میں ایک بات کی تھی، انہیں کہی یہ نکالیے یہ کسی نبی نے قرآن کی آیت سے بظاہری مانا، حدیث سے، اقوال صحابہ سے، یہ جو مفہوم ہے. اچھا یہاں پر ایک اور بات ضمن سمجھ لیجیے. یہ امرزا یہ ہمارا موضوع چونکہ اصل میں آئے گا آگے تفسیری مناہج، کہ ہمارے ہاں جو متداول تراجم یا تفسیریں ہیں ان کے اندر اسقام کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں، ہمیں ان سے اختلاف کیا ہے اور کیوں ہے. یہ انشاءاللہ ہمارے کل کا سبق کا حصہ ہے. انشاءاللہ کل ہم کریں. پہلے تو ہم انشاءاللہ ایک جو اصول ہے کہ قرآن کی تخصیص، قرآن کی تفسیر احادیث سے، کوئی احادیث خبر واحد قرآن کی تخصیص کرتی ہے کہ نہیں کرتی، کیونکہ فقہ حنفی ساری کی ساری منکر ہے اسی بنیاد کے اوپر. 20 مسائل ہیں. خبر واحد کے نام کے اوپر حدیث کا انکار اور قرآن کی من مانی تفسیر. سمجھے؟ اتنا ظلم ہے کہ بندہ چیخ اٹھتا ہے کہ یار کی صلاح دین کے نام پہ یہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے ساتھ. مثال تو آپ کو دے دیتا ہوں. اب دیکھو قرآن مجید کی تفسیر کس نے کرنی ہے؟ سب سے پہلے رسول اللہ نے کرنی ہے. تفسیر القرآن بالقرآن ہو یا تفسیر بحدیث رسول ہو، وہی کی تفسیر وہی کی. اب آپ اس معنی میں جائیں گے نا، آپ واضح کریں، آپ پڑھیں گے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ وہ طواف کریں قدیم گھر کا. اب طواف کیا ہوتا ہے کسی کو پتا؟ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی نے کتنے لگائے؟ 7. ایک چکر کو کہتے ہیں شوط، اور 7 چکر مکمل ہو تو کیا بنتا ہے؟ طواف. اب فقہ حنفی نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوا جی ایک اور جو حدیث جو ہے یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد ظنی ہوتی ہے، قرآن قطعی ہے، اور ظنی کے ساتھ قطعی کے پر اضافہ جائز نہیں ہے، ظنی کے ساتھ قطعی کی تخصیص جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ تخصیص متراخی نسخ ہے. تخصیص جو ہوتی ہے وہ نسخ کے ہم معنی ہے، اور خبر واحد ظنی ہوتی ہے، ظنی سے قطعی کا نسخ جائز نہیں ہے. اچھا لہذا جی طواف دے کتنے چکر نے؟ بھئی جائز ہے 7 لگا لو، تو اگر کہتے 4 بھی لگا لو طواف ہو جائے گا. اچھا بھئی یہ دی دلیل کی 4 لوگ طواف آ جائے گا. وہ دیکھیں جی قرآن میں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اچھا جی تو کہتے ہیں تو طواف یہ لفظ خاص ہے. یہ نا اس قسم کی لغوی دلالتیں، لغوی معانی
بدترین گمراہ کون فقہ ہے فقہ حنفی. کہتے دیکھیں یہ لفظ خاص ہے، اور خاص جو ہوتا ہے نا وہ محتاج بیان نہیں ہوتا ہے. جو چیز خاص ہونا وہ مبین ہوتی ہے، اور جو مبین ہو اس کو مزید بیان کی ضرورت نہیں ہوتی. لہذا طواف کرنا جیسے مرضی کر لو، تو 4 چکر لگائیں گے تب بھی طواف ہو جائے گا. مطلب تاری ماں دا دین ہے. خناس کسے تھا دے وہ بھائی نبی علیہ السلام نے جب 7 چکر لگایا تو 4 سے کیا طواف ہو جائے گا؟ بے ایمان کسی جگہ سے رکوع ہے. آپ فقہ حنفی کی نماز کا جو تماشا دیکھتے ہیں یہ کیوں ہے؟ یہ تماشا کہ رکوع کرتا کیا ہوتا ہے؟ وہ پوری کمر بھی نہیں جھکاتا، ہاتھ پورے نہیں. کہتے کیا ہے؟ او بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجزی الصلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود. بندے کی نماز اس وقت تک جب وہ درست نہیں ہوتی، اس کو کفایت نہیں کرتی جب تک وہ رکوع اور سجود کی کمر کو سیدھا. وہ کہتے نہیں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن نہیں. دیکھیں نا یہ لفظ رکوع جو ہے نا یہ خاص ہے. لفظ رکوع کیا ہے؟ خاص ہے. تو یہ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد جو ہے اس سے قرآن کی تخصیص نہیں ہو سکتی. لہذا آپ یہ کہیں کہ رکوع میں یہ دونوں ہاتھ ہتھیلیوں پہ ہونے چاہیے، بازو سیدھے ہونے چاہیے، کمر سیدھی ہونی چاہیے، سر کمر کے برابر ہونا چاہیے، کہتے یہ نہیں شرط نہیں لگا سکتے. بیٹے کیوں؟ وجہ کہتے اصل وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے قرآن کی تخصیص جائز نہیں، کیونکہ لفظ رکوع خاص ہے. خاص جو ہوتا ہے یہ مبین ہوتا ہے. جو چیز خود مبین ہو اس کو مزید بیان کی ضرورت نہیں ہوتی. لہذا رکوع کا معنی ہے الانحناء، تھوڑا سا جھک جانا. اب تھوڑا جھکے رکوع ہو گیا، ہاتھ لگاؤ نہ لگاؤ کلھا یجوز. وہ ساری جو قیاد قیود ہیں حدیث میں کہ کمر سیدھی ہونی چاہیے، سر برابر ہونا چاہیے، نہ اونچا نہ نیچا، ہاتھ گھٹنوں کے اوپر ہونے چاہیے، وتر یدیہ ہے، بازو بالکل کوئی شرط نہیں. یہ اضافہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ حدیث خبر واحد ہے. ہاں ہلکا سا جھک جو تب بھی ہو. کہتے سجدہ، او بھائی رکوع میں پھر اطمینان سکون سے، یہ طمانینت فرض نہیں ہے. او بھائی نبی علیہ السلام نے تو صحابی کو اسی لیے پیچھے بھیج دیا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. کب نہیں؟ یہ طمانینت فرض نہیں. بھائی کیوں نہیں؟ نبی علیہ السلام کا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم قم حتی تطمئن قائما ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا. رکوع کا حتیٰ کہ رکوع کا تو مطمئن ہو جائے، کھڑا ہو تو اطمینان سے. کہتے نہیں. حدیث میں کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ وارکعوا واسجدوا. تو رکوع کا معنی انحناء، اور سجدے کا معنی انخفاض، زیادہ جھکنا. لہذا اگر آپ محض ناک بھی زمین پہ لگا لیں نا، یا صرف پیشانی زمین پہ لگا لیں کوئی ایک چیز، تب بھی آپ کا سجدہ ہو جائے گا. وہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم. تو اللہ کے بندو وضو سجدے کے اندر تو 7 اعضاء زمین پہ لگانا ضروری ہے. یہ کیا تماشا بنا دیا تم نے کہ جو خالی ناک لگا لو تب بھی سجدہ ہو گیا، خالی ماتھا لگا لو تب بھی سجدہ ہو گیا، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، گھٹنے لگانے کی ضرورت. ہمارے استاد محترم مفتی مشمر ربانی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ، جس مرکز میں آپ بیٹھے ہیں ہمارے استاد محترم جہاں پڑھایا کرتے تھے، استاد محترم ابتدا کے اندر استاد محترم نے بلوغ المرام وغیرہ پڑھی ہے. دیوبندی عالم تھے، نماتی تھے، ابو احمد دل پذیر صاحب، ان سے بلوغ المرام پڑھا کرتے تھے. فقہ حنفی کا یہ مسئلہ سامنے آ گیا کہ استاد جی فتاوی عالمگیری میں استاد محترم کا، ہم نے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ استاد جی فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ بغیر دونوں ہاتھ اور گھٹنے لگائے ڈائریکٹ سجدہ کرے زمین پہ
ڈیڈ ناک لگا لیجیے پیشانی تو سجدہ ہو سجدہ کرے تو جائز ہے. کہنے لگے استاد جی ممکن نہیں ہے. یہ کیسے ہوگا بندہ؟ گھٹنے بھی نہیں لگانے, دونوں ہاتھ بھی زمین پہ نہیں لگانے, کرے گا کوئی سجدہ؟ ذرا ٹرائی کر کے دیکھو کوئی کدا بندہ, شاید وہ کامیاب ہو جائے. کہ گھٹنے بھی زمین پہ نہیں لگانے, ہاتھ بھی زمین پہ. کہنے لگے استاد محترم فرمانے لگے ابو احمد الفضیل صاحب, کہنے بیٹا یہ کیسے جب وہ فقہا نے لکھا ہے تو ٹھیک ہے. کہنے لگے استاد جی ممکن نہیں ہے, ہوندا نہیں ہے. خیر کلاس ختم ہو گئی, چلے گئے. اگلا دن ہوا تو آ گئے تو استاد محترم کہتا فرمانے لگے, کہنے لگے یار کوشش تو کافی کی تھی, واقعہ نہیں ہوتا. اب بھی اللہ کے بندو یہ خالی ناک لگا کے سجدہ کر بھی لو. ہم کہتے ہیں چلو 1 منٹ کے لیے مان لیا, کر لو. فرمان رسول کدھر گیا؟ امر تو ان اسجد اللہ سبعۃ اعظم, کہ مجھے حکم ہے 7 اعضاء پہ سجدہ, 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے. کہتے ہیں یہ خبر بعد ہے. سجدہ لفظ جو ہے یہ خاص ہے اور خاص مبین, لہذا یہ جو انہوں نے چور رستہ پکڑا ہوا ہے نا, اب اس پہ ساری حدیثوں کا کیا ہے؟ انکار. کل انشاءاللہ, کل کے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم یہ قرآن مجید کی تخصیص جو حنفیوں کے ابھی مسلم ہے, انشاءاللہ اس کی 5-7 مثالیں آپ کو دیں گے قرآن کی, تاکہ قرآن کی تفسیر میں ہمارے وہ مقامات بھی حل ہو جائیں گے اور ان کے باطل اصول بھی توڑیں گے, اور انشاءاللہ خود احادیث سے قرآن کی تفسیر کے نمونے اور جو مسلمہ بھی ہیں, اور اس کے بغیر قرآن کی تکمیل ممکن نہیں ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. اور اسی طرح انشاءاللہ جو دیگر کچھ اصولی باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے, تاکہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہفتے والے دن سے تفسیر کا ہمارا باقاعدہ قرآن کا سبق جو ہے وہ شروع ہو جائے. یہ انشاءاللہ تفسیری منہج ہمارے رہتے ہیں ابھی, تو تفسیری منہج ہے وہ بھی کل ہم انشاءاللہ کچھ حل کریں گے. کہ ہمارے ہاں یہ مودودی صاحب کی تفسیر ہے, ہمارے ہاں یہ رحمت صاحب کا معاملہ ہے, اس طرح غامدی اینڈ کمپنی ہے, اس طرح پرویزی ہیں, یہ اسی طرح ڈاکٹر اسرار ہے, یہ ہمارے ہاں جو مختلف تفاسیر اور پائے جاتے ہیں, ان کا منہج کیا ہے, ان سے اختلاف کیا ہے اور کیوں ہے. یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں کوشش کریں گے بات کرنے کی. اللہ سے دعا اللہ حق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائرین. بیٹا اصل میں جو ہے نا, یہ خبر واحد جو ہوتا ہے نا, یہ اصطلاح چلی ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے, اس سے پھر آگے بات. الحسن اسلامک سینٹر